بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی نظریہ کائنات کا پہلا اور بنیادی نظریہ و عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ توحید میں دو باتیں شامل ہیں، ایک یہ کہ خدا یعنی خالق کائنات وجود رکھتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ خالق و مالک ایک اور فقط ایک ہے۔ اسلام ان ساری باتوں کو دلائل کے ساتھ بیان کرتا ہے تاکہ انسان عقل کی روح سے اور حقائق کو مانتے ہوئے سمجھتے ہوئے ان نظریات کو قبول کرے۔ توحید کے عقیدے میں ہی اسلام اپنے امتیازات دیگر ادیان و مکاتب فکر کی نسبت ثابت اور ظاہر و واضح کر دیتا ہے۔ جب یہ ثابت ہو جاتا ہے عقل کی روح سے کہ خالق کائنات وجود رکھتا ہے، تو اس سے خود بخود وہ نظریات جو الہادی نظریات کہلاتے ہیں یا مادہ پرستانہ افکار کہلاتے ہیں، ان سب پر خط بطلان کھنچ جاتا ہے۔ اور جب یہ ثابت ہو جاتا ہے توحید میں کہ خدا اور خالق کائنات ایک ہے، تو وہ ادیان و مذاہب بھی خط بطلان کی طرف چلے جاتے ہیں، جو خدا کو ایک سے زیادہ مانتے ہیں، جو دو خداؤں کے قائل ہیں، یا جو تین خداؤں کے قائل ہیں، یا وہ جو تین سے زیادہ اور دسیوں خداؤں کے قائل ہیں۔ لہٰذا اسلامی نظریات کا سب سے اہم اور بنیادی نظریہ توحید ہے۔ سب سے پہلا نظریہ جو اسلام کو دیگر ادیان و مکاتب سے جدا کر کے اسلام کی امتیازی خصوصیت دکھاتا ہے، وہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید میں بہت ساری تفصیلات موجود ہیں جو ہم ابتدائی مرحلے کو دیکھتے ہوئے مختصراً بیان کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک مراتب توحید یا توحید کے درجات۔ توحید یعنی اللہ کو ماننا، تو ماننے کے مختلف درجات ہیں۔ جو بیان ہوا کہ پہلا درجہ توحید یہ کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اسے کہتے ہیں توحید ذاتی، یعنی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اللہ کی مثل و مانند کوئی ہے، نہ اللہ کوئی جز رکھتا ہے تاکہ وہ مرکب ہو، اللہ مرکب بھی نہیں ہے، اللہ ایک اور فقط ایک ہے۔ یہ عقیدہ توحید ذاتی کہلاتا ہے۔ توحید کا دوسرا درجہ یہ کہ اللہ کو صفات میں بھی ایک مانا جائے، کہ اللہ کی تمام صفات اللہ سے جدا نہیں ہیں، اور وہ صفات ایک دوسرے سے بھی جدا نہیں ہیں۔ بیان کرنے میں اگرچہ صفات جدا جدا بیان ہوتی ہیں مقام بیان پر، لیکن مقام وجود پر تمام صفات ذات کے ساتھ یکجا اور ایک حیثیت کے ساتھ موجود ہیں، جدا جدا نہیں ہیں۔ اور توحید کا تیسرا درجہ یہ کہ خدا اپنے افعال انجام دینے میں بھی ایک اور فقط ایک ہے۔ کائنات میں جو بھی فعل، جو بھی حرکت اور جنبش وقوع پذیر ہوتی ہے، وہ اللہ کی طاقت اور اللہ کی اجازت سے ہوتی ہے۔ اور توحید کا چوتھا درجہ یہ کہ انسان یہ ادراک کرے اور یہ تسلیم کرے کہ عبادت و بندگی کے لائق فقط اور فقط خدا ہے، خدا کے علاوہ کوئی چیز بھی بندگی و پرستش کے لائق نہیں۔ یہ توحید کے درجات، یعنی اللہ کی وحدانیت ان چار مرحلوں اور ان چار درجات کے ذریعے ثابت اور واضح ہوتی ہے۔ اور جب یہ چار مرحلے انسان تسلیم کر لیتا ہے دلائل کی روح سے، تو انسان ایک کامل موحد کہلاتا ہے۔ توحید قبول کر لینے کے بعد اللہ کی صفات کی بحث شروع ہوتی ہے۔ اللہ کی بے شمار صفات ہیں،
چونکہ اللہ خالق کائنات ہے، ما سوی اللہ جو چیز بھی موجود ہے اس کے سارے کمالات، اس کی ساری خصوصیات، اس کی ساری خوبیاں اللہ ہی نے اس کو دی ہیں۔ اللہ ان سب کا مالک ہے، اور اللہ تمام کمالات، تمام خوبیاں اور تمام صفات رکھتا ہے۔ اس کی صفات، اس کے کمالات لامحدود ہیں، انلمیٹڈ ہیں۔ لیکن اللہ کو بہتر پہچاننے کے لیے اور اللہ سے ایک بہتر تعلق قائم کرنے کے لیے اللہ کی صفات کو جاننا زیادہ بہتر ہے۔ گرچہ ہم اللہ کی تمام صفات کو اور اللہ کی صفات کو اس اپنی حقیقی حیثیت کے ساتھ ہم نہیں سمجھ سکتے، چونکہ انسان محدود ہے اور اللہ لامحدود ہے۔ ایک محدود شے لامحدود شے کا احاطہ نہیں کر سکتی، یہ ناممکن ہے۔ لہٰذا ہم اللہ کی تمام صفات کے بارے میں علم حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ کی تمام صفات کو ان کی لامحدود حیثیت کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے، چونکہ ہم محدود ہیں۔ اور علم یعنی کسی چیز پر احاطہ کرنا۔ علم، جب انسان کسی چیز پر علمی اور آگاہانہ احاطہ حاصل کر لیتا ہے تو وہ علم کہلاتا ہے۔ محدود شے کبھی بھی لامحدود شے پر آگاہی کے لحاظ سے احاطہ اور تسلط پیدا نہیں کر سکتی، یہ ناممکن ہے، محال ہے۔ لہٰذا ہم انسان اللہ کی تمام صفات کو ان کی لامحدود حیثیت کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے، ناممکن ہے۔ لیکن ہم اپنی حد تک، اپنی معلومات کی حد تک، اپنی عقل و فہم کی حد تک بعض صفات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کا جو تعارف اور اللہ کی شناخت انہی صفات کے ذریعے ہوتی ہے، اور ان صفات کا جاننا عقیدہ توحید کو کامل کرنے کے لیے اور اسلام کو سمجھنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ لہٰذا اللہ کی بعض اہم صفات جیسے اللہ کا علم، اللہ کی طاقت، اللہ کی زندگی، حیات، اختیار اور ارادہ، محبت، اور ان جیسی بعض دیگر صفات جیسے حکمت اور اللہ کی عدالت وغیرہ ہیں، ان سے آشنائی نہایت ضروری اور لازمی ہے تاکہ اسلام کو بہتر سمجھنے میں بھی مدد ملے اور انسانی زندگی بھی درست طور پر باہدف اور بامعنی ہو۔ لہٰذا اللہ کی صفات کی طرف بھی ہم آئندہ چند لیکچرز میں روشنی ڈالیں گے تاکہ اللہ کی صفات کو سمجھ کر ہم بہتر اسلام سمجھ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔